الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ کیا اول وقت افضل ہے؟ اور نماز کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کتنے سوال قریب قریب ہیں۔ نماز کا اول وقت کون سا وقت ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زیادہ کامل نماز وہ ہے جسے اس وقت ادا کیا جائے جو اس کے لیے شرعاً مطلوب ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں کہ جس نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، پھر فرمایا کہ بر الوالدین، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھو کہ جہاد جس میں مال بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے، تو اس کے برابر قرار دیا۔ وہ بر الوالدین یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص کر کے جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ جوانی میں تو کما رہے ہیں، آ رہا ہے مال، سب بوسے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں والدین کو، جب وہ بیکار ہو جائیں، چارپائی پر گر جائیں، اس وقت ہی پتہ چلتا ہے کون ہے فرما بردار، کون ہے مکار۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو الصلاۃ علی وقتہا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، کہیں بزنس میں مشغول ہے، پیسے گن رہا ہے، کہیں جناب ملازمت ہے، کہیں تجارت کچھ کر رہا ہے، اللہ اکبر، ٹھپ کر دیا سارا کچھ، اور اسی وقت مسجد کی طرف چل پڑے۔ بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے منافق اور مومن کا، ایک نمبر۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر بر الوالدین، والدین کی فرما برداری، یہ بھی بڑا کام ہے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، کہ یہ بھی بہت مشکل ترین ہے، مال جاتا گردنیں کٹتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اول وقت میں نماز، کیونکہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں جلدی پڑھنا مسنون ہے، اور بعض ایسی ہیں جن میں تاخیر مسنون ہے۔ بہت نکتے اور پوائنٹ کی بات ہے کہ آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اول وقت میں نماز، کیونکہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں جلدی پڑھنا مسنون، اور بعض ایسی ہیں جن میں تاخیر مسنون ہے۔ مثلا نماز عشاء کو رات کے تہائی حصے تک مؤخر کرنا مسنون ہے۔ ایک خاتون خانہ اگر یہ پوچھے کہ اس کے لیے افضل کیا ہے، اذان عشاء کے وقت عشاء کی نماز کو ادا کرنا یا اسے رات کے تنہائی حصے تک مؤخر کرنا، تو ہم عرض کریں گے کہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ نماز کو رات کے تہائی حصے تک مؤخر کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز کو اس
قدر مؤخر کیا کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ بولے انہو لوقتها لولا ان اشق علی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بول کر اپنی امت کو سہولت فراہم کی، مہیا کر دی سہولت۔ اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو نماز عشاء کو اس وقت پڑھتا۔ لہذا عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اسے مؤخر کر کے پڑھے۔ اس طرح بالفرض اگر کچھ لوگ سفر میں ہوں اور وہ یہ پوچھیں کہ ہم نماز کو جلدی پڑھیں یا دیر سے، تو ہم عرض کریں گے کہ افضل یہی ہے کہ تم تاخیر سے نماز ادا کرو۔ اس طرح اگر کچھ لوگ سیر و تفریح یا سیر و سیاح کے لیے نکلے ہوں اور عشاء کا وقت ہو جائے تو کیا ان کے لیے نماز عشاء کو جلدی پڑھنا افضل ہے یا تاخیر سے پڑھنا؟ تو ہم عرض کریں گے کہ اگر مشقت نہ ہو ان کے لیے نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ باقی نمازوں میں افضل یہ ہے کہ انہیں جلدی پڑھا جائے، الا یہ کہ تاخیر کا کوئی شرعی سبب ہو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نمازوں کو جلدی ادا کیا جائے گا، الا یہ کہ تاخیر کا کوئی سبب ہو۔ اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر گرمی شدید ہو تو نماز ظہر کو وقت کے ٹھنڈا ہونے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے نماز عصر کے قریب تک ٹھنڈا کیا جا سکے، کیونکہ وقت نماز عصر کے قریب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لہذا گرمی سخت ہو تو افضل یہ ہے کہ اسے وقت ٹھنڈا ہونے پر ادا کیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو فرمایا، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی میں سے ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تھے اور فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو۔ وہ پھر اذان کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو۔ وہ پھر اذان کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے انہیں اذان دینے کی اجازت فرما دی۔ تاخیر کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آخر وقت میں جماعت مل جائے اور اول وقت میں بھی جماعت نہ مل سکتی ہو تو اس صورت میں تاخیر کے ساتھ نماز ادا کرنا افضل ہے۔ مثلا ایک شخص جنگل میں ہو، نماز کا وقت ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ شہر پہنچ کر وہ آخری وقت میں با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ افضل ہے کہ وہ وقت پر نماز ادا کرے یا با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مؤخر کر کے پڑھے؟ ہم اس شخص سے یہی کہیں گے کہ نماز مؤخر کرو کہ اسے با جماعت ادا کر سکو، بلکہ اس صورت میں با جماعت ادا کرنے کے لیے اسے مؤخر کرنا واجب ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس بارے میں گفتگو اور بھی کی ہے، کہتے ہیں کیونکہ ٹھنڈے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کا سارا وقت نکال دیا جائے، حتیٰ کہ عصر کا وقت بالکل قریب ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب وقت معتاد سے قدر مؤخر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراد کی انتہا میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ابراد کی انتہا میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن
اس میں یہ شرط ہے کہ انتظار اور تاخیر کی مدت آخر وقت تک نہ پہنچے۔ ہمارے ہاں جناب فجر کی نماز اتنی لیٹ پڑھیں گے کہ سورج طلوع ہونے والا ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز اتنی لیٹ پڑھیں گے کہ عصر ہونے والی ہوتی ہے، اور عصر کی ماشاءاللہ پھر پڑھنے کے بعد تو مسجد میں رہے مگر پڑھنے کے لیے ایسے نہیں ہے۔ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، اور اندازہ لگانا ہے کہ وہ وقت مناسب ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ حضرت عائشہ مثلا فرماتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد نکلتی تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتی تھی کہ ابھی بھی اندھیرا ہوتا، لیکن ماشاءاللہ ہمارے ہاں کچھ لوگ فجر کی نماز کو اس وقت پڑھتے ہیں کہ گھر جاتے سورج نکل آتا ہے۔ تو ذرا افراط و تفرید سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔